بعض ہستیاں روحانی طور پہ ترقی کرتے کرتے کسباً ایک مقام پر پہنچتی ہیں، اور بعض ہستیاں نبی کا جز ہو کر بدعتم منی، جیسے سیدہ کائنات کے لیے کہا کہ پیدائشی طور پہ نبی کا حصہ لے کے پیدا ہوتی ہیں، اس روحانیت کا، اس امر حق کا حصہ جز لے کے پیدا ہوتی ہیں۔ جب اس جزئیت کی حامل بن کے آئیں یا کسب کر کے تقوی مجاہدہ کر کے اس درجے پر پہنچے، جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کے اندر نور حق روشن ہو جاتا ہے، تو یہ نور جبلت، اس کو میں جدید اصطلاح میں کہوں گا نور جبلت اور ازلی عنایت۔ تو جب من کے اندر نور جبلت روشن ہو جاتا ہے اور ازلی عنایت روشن ہو جاتی ہے، تو وہ نور اللہ کا اتنا غالب اور طاقتور ہو جاتا ہے، کروڑوں اربوں سورج بھی اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندر نور ازلی اور عنایت ربانیہ اور نور جبلت اتنا روشن ہوتا ہے کہ حق اور باطل بالکل ہتھیلی کی طرح صاف صاف اس کو اندر نظر آتا ہے، ثواب و خطا نظر آتا ہے، خیر و شر نظر آتی ہے، صحیح اور غلط نظر آتا ہے۔ ہم تو اس لیے ٹھوکر کھاتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، یا نظر آتا ہے مگر شہوانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ دو سبب ہیں، ہم اس لیے ٹھوکر کھاتے ہیں، ان کی شہوانیت کا غلبہ پہلے ٹوٹ چکا اور نظر نہ آنے کا ڈر ویسے ختم ہو گیا چونکہ نور حق جل رہا ہے، لہذا ہر چیز جدا جدا ہوتی ہے، وہ نور انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان کا قدم کبھی خطا کی سمت اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ سر تا پا ثواب رہتے ہیں، سر تا پا ظاہر و باطن میں حق رہتے ہیں، وہ ہدایت کا نمونہ رہتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ، ہم انسان ہیں، آپ سب ہم انسان اور بشر ہیں، اور انسان اور بشر کی طبیعت میں کبھی اگر کسی ایسے امر کی طرف میلان یا رغبت پیدا ہو جائے، عمل نہ کیا ہو، فعل نہ کیا ہو، دل میں خیال پیدا ہو جائے، رجحان پیدا ہو جائے، میلان پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے، جو مجھے یا آپ کو یا بندے کو، انسان کو، بشر کو حق سے دور لے جا سکتا ہے، جو میلان حق سے دور لے جا سکتا ہے، یہ میلان ہوگا، پھر ارادہ ہوگا، ارادہ پھر آپ کے فعل میں بدلے گا، تب صادر ہوگی خطا۔ یہ تو لمبے مرحلے پڑے ہیں، ابھی جو میلان یا رجحان پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، تو ہمارے اندر چونکہ سارے عوامل ہیں تو ہم سے وہ صادر بھی ہو جاتا ہے، اور جن کے اندر نور جبلت اور ازلی عنایت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ میلان پیدا نہیں ہوا ہوتا کہ وہ حفاظت پہلے کر لیتی ہے۔ حق سے دور لے جانے والے میلان کو پیدا ہونے سے پہلے ازلی عنایت ان کی حفاظت کر لیتی ہے۔ وہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اندر جو روح ربانی جس کا چراغ جل رہا وہ وہی حفاظت کر لیتی ہے، اور ان کے دامن خیال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ فعلاً غلطی کا صادر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے دامن خیال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے نہ صرف حق کی راہ دکھانے والا اور حق کی راہ بتانے والا نہیں بنایا، بلکہ خود ان کو حق بنا دیا، خود ہی اللہ نے ان کو حق بنا دیا ہے۔